بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے، معبود کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں، اور یہ ہمارا خاص کر جو ٹاپک ہے، موضوع ہے ریز آف نالج کے سلسلے سے، یعنی علم کی کرنیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کے اس دور میں جو اس صدی میں جو حالات بنے ہوئے ہیں، یہ بہت ہی برے حالات ہیں، اور جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یقین جانیں یہ بہت ہی برا دور ہے، اور اس دور میں ہمیں سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ حالات کے بگڑنے سے، ماحول کے بگڑنے سے جو سرکمسٹنسز ہوتے ہیں، یا یوں کہیں کہ ایک طریقے سے کہ بہت زیادہ انتھوزیاسٹک ہو جانا، بہت زیادہ جوشیلا بن جانا کسی اس فیصلے کے لیے جسے ہمیں اس دنیا میں کرنے سے یقین جانے صرف ذلت ہی حاصل ہوگی اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم انہی باتوں پر گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور تھوڑی غور و فکر کریں گے نہج البلاغہ کے حوالے سے۔ لیکن سب سے پہلے آئیے استقبال کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود آپ کے اور ہمارے خصوصی مہمان پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب کا۔ سر السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، جس طریقے سے دیکھا جائے کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ملتا ہے کہ جو فساد ہیں، جو جھگڑے ہیں، یا یوں کہیں کہ ہمیں یہ تائید کی ہے، یہ تاکید کی ہے امام علی علیہ السلام نے کہ اس میں اس طریقے سے رہو جیسے کہ اونٹنی کے بچے کو محض 2 سال ہوئے ہیں اس دنیا میں آئے ہوئے۔ ہم چاہیں گے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ جی، بہت صحیح بات ہے، اور اتفاق سے جو نہج البلاغہ کیا ڈویژن ہے، کلاسیفیکیشن کیا ہے علامہ سید رضی علیہ الرحمہ نے، اس میں ہے کہ کلمہ قصار یعنی جو شارٹ سینگس ہیں یا فرمان ہیں مولا کے، وہ دیے ہیں۔ اتفاق سے اسی سے شروع کیا ہے، اس میں انہوں نے جو رکھا ہے اس میں رکھا ہے۔ اصل میں دیکھیے، اونٹنی کی جس کی تشریح بھی انہوں نے اپنے نیچے کی ہے، شاید اگر آپ دیکھیے تو مل جائے گی، کہ اونٹنی کا جو بچہ ہوتا ہے جب تک 2 سال کا نہیں ہو جاتا ہے، تو یعنی اونٹنی ہی ہے، مان لیجئے وہ شی کیمل ہے، تو وہ دودھ نہیں دے سکتی، نہ بچہ اس کے ہوگا نہ دودھ ہے ایک، اور ابھی وہ اتنا طاقتور بھی نہیں بنا، چاہے نر ہو یا مادہ، کہ اس پر سواری کی جا سکے، یعنی کوئی اس کو یوز یا مس یوز نہیں کر سکتا، جیسا عام طور پر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں تو جوانوں ہی کو لوگ زیادہ اکساتے ہیں، یونیورسٹیز میں دیکھتا تھا کہ وہ سنگھرش ہمارا، پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نعرے بازی کر رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یہ اچھا کچھ لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، ہر سماج میں رہے، ہر سوسائٹی میں رہتے ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس میں وہ دوسروں کو استعمال کرتے ہیں، اور جب استعمال کر چکتے ہیں تو بعد میں اٹھا کے ان کو پھینک دیتے ہیں کہ ان کا کوئی مقصد و پرپز نہیں رہ جاتا، انہوں نے اٹھا کر ان کو روانہ کیا ہے۔ تو مولا نے ہم کو ایک سمجھداری کی بات یہ بتائی کہ دیکھو، یہ نہیں کہ جس نے بھی کہا اگر فتنہ ہے یعنی پریشانی کا دور ہے، ٹرموائل ہے، تو کسی ٹرموائل میں اپنے کو کسی پارٹی سے منسلک نہ کرنا، ورنہ کوئی تمہیں فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ بہت اچھی آپ نے بات کی، کوئی فائدہ تمہیں ہوگا نہیں، تو تم اس طرح سے رہو، یہ بھی نہیں کہ میں آپ کی نہیں مانتا، اور پھر تو آپ خود ہی ایک پارٹی ہو گئے۔ 2 لوگ لڑ رہے ہیں یا کسی بات پر، خاص طور سے امیر المومنین کے زمانے کے بعد سوچئے، خوارج تھے اور بنی امیہ تھے، اور پھر ان میں آپس میں ٹکراؤ ہو رہے تھے، جناب عبداللہ ابن زبیر میں اور یزید کے لشکر میں ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ تو اس کے اندر مولا نے یہ ہم لوگوں کو ایک سلیقہ سکھایا، توجہ دلائی کہ بھیا ہر لڑائی میں نہ پھاند پڑو، ہر جگہ پر نہیں۔ آپ ہمارے یہاں دیکھیے، جیسے آپ نے کہا، اس دور میں ہر الیکشن میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں یہ ہو جاتی، بھائی الیکشن کو الیکشن کی طرح لڑو، اگر آپ کو لڑنا بھی ہے تو آپ الیکشن میں کسی کا ساتھ دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں، تو اس کو جذباتی ایشو نہ بنائیں۔ اب یہاں پہ اتنا جذباتی ایشو بن جاتا ہے کہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اور ہمارا کوئی فائدہ نہیں،
بے شک مسٹر اے جیت گئے یا مسٹر بی جیت گئے، ہمیں کچھ ہونا دلانا نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے بھائی سے اپنے رشتے ختم کر لیے، اپنے محلے والے دوستوں سے اپنے رشتے ختم کر لیے، ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ تو مولا نے فرمایا کہ بلا وجہ پھاندنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، کوئی حق و باطل کا ٹکراؤ نہیں ہے، یہ باطل کا باطل سے ٹکراؤ ہے، اسد سے ٹکرا رہا ہے، تم اس میں کیوں پارٹی بنے چلے جا رہے ہو؟ تم اپنے کو ایسا لگا کہ جیسے بھائی ہم تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، ہمارا کیا بھائی، ہم تو کیا، تو ایسے بن جاؤ کہ تمہاری طرف کسی کی نظر بھی نہ جائے کہ اس پر سواری کی جا سکتی ہے یا اس سے دودھ حاصل کیا جا سکتا ہے، تو آپ کسی کے لیے نہ ہو۔ اچھا اشارہ کیا۔ ہاں، یہ اب آپ کا یہ کمال ہے کہ آپ نے جس سمبل کو یا جس علامت کو، میٹافر کو استعمال کیا، بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، آج کل یہ دور ہے کہ دوستی کا معیار اس طریقے سے ہو گیا ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ اصل دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے۔ اسی طرف ہم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو دوستی اور دشمنی کے حوالے سے وہ تو دیکھیں اسی سے ریلیٹڈ بات آئی کہ گویا آپ اسی سے سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ایک بنیادی طور پر آپ کا دوست جو ہے وہ آپ کا دوست ہے، جس سے آپ کی دوستی ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں کہ یہ میرے دوست ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، ضرورت پڑ جائے تو ساتھ دیتے ہیں۔ اب یہ تو میری فرسٹ ڈگری میں دوستی ہوئی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ دوست کا دوست بھی تمہارا دوست ہے، کیونکہ میرا دوست ہے، اس کا کوئی دوست ہے، میری اتنی کلوز نہیں ہے، لیکن اگر میرا یہ جو لنک ہے میرا دوست، جس وقت یہ کہے گا تو وہ میرا ساتھ دے گا، یہ کم سے کم اتنا خیال کرے گا۔ جیسے میں اپنے ناظرین کے لیے، بچوں کے لیے کہوں کہ میرا بمبئی میں کوئی جاننے والا نہیں ہے، لکھنؤ میں مثلاً آپ میرے جاننے والے ہیں، میں جا رہا تھا بامبے، آپ میرے کو پریشان نہ ہوئیے، میں فون کیے دیتا ہوں، وہ میرا دوست وہاں فلاں علاقے میں رہتا ہے، وہ آپ کو ایئرپورٹ ہی سے لے لے گا، تو وہ کام آ گیا۔ تو چونکہ دوست ایک لنک تھا، تو دوست کے دوست کا ہمیں فائدہ ہوا۔ اچھا، اب تیسری صورت یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو ہم نے کہا کہ دوست تھا، دوست کا دوست ہوا، وہ بھی ہمارا دوست ہو گیا۔ اب ہمارا جو دشمن ہے اس کا دشمن ہے، یعنی یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ جو ہمارا دشمن ہے اس کا دشمن ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ دشمن ہمیں ڈائریکٹلی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، مگر وہ دشمن اسے نقصان پہنچائے گا تو ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے گا۔ اب یہ چوتھی کیٹیگری نہیں نکل پائے گی دوستی کی اگر آپ تلاش کرنا چاہیں گے، یعنی فرسٹ کلاس دوستی تو ڈائریکٹ تھی، سیکنڈ کلاس میں یہ ہوا کہ دوست کا دوست آیا، تھرڈ کلاس میں بھی یہ ہے کہ بھئی دشمن کا، ہمارے دشمن کا یہ دشمن ہے تو اس کا کوئی سافٹ کارنر اس سے نہیں ہے، اس دشمن کا وہ مددگار نہیں ہوگا، بلکہ جب نقصان پہنچانا چاہے گا تو ہمارا فائدہ ہی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کا الٹا اب لیجئے، یعنی مطلب چلیے ہمارا دشمن ڈائریکٹلی جو ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ہمارا دشمن ہے، وہ آدمی ہوا۔ اچھا، ایک دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی سمجھے، کوئی یہ سوال نہ اٹھائے کہ بھئی دشمن کیسے ہوگا، کیوں آپ کا دشمن ہے، جو ہم لوگوں نے شاید پہلے اس سے پہلے کے ایپیسوڈ سے بات کی تھی، تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کو یہ بھی ہے کہ دشمنوں کو زیادہ بنائیے بھی نہیں، دشمنی کو آپ اپنے پھیلائیں نہیں، بلکہ مولا نے کہا ہے کہ وہ ایک جگہ کہا ہے کہ بھائی وہ بہت ہی بیچارہ آدمی ہے، اس کو اس کے بیان کیا ہے کہ جس کا دوست نہیں ہے، اور اس سے زیادہ بیچارگی اس کے پاس ہے جس کا دوست ہو اور وہ دوستوں کو اس کے دوست چھوڑ کے چلے جائیں اسے، یعنی اس نے ایسا کیا کہ دوستوں سے دوستی نہیں رہ گئی، مطلب ہمارے اہل محلہ ہمارے دشمن ہو گئے، خاندان والے ہمارے دوست نہ رہ گئے، رشتہ دار ہمارے، تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری ویکنیس ہوگی، کچھ نہ کچھ بات یہ ہوگی کہ کہیں نہ کہیں ہم سے کچھ غلطی ہوئی ہوگی، تو اس لیے تو اس میں وہی یہ کہا جا رہا ہے کہ دشمن جو ہمارا ہے، یعنی جو واقعی دشمن ہے، ہم تو پوری وہ کرتے ہیں، بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ حالانکہ وہ صحیح لفظ نہیں ہے، بغض للہ، اللہ کے لیے، بغض للہ کا بغض للہ ہے، بغض للہ کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے بغض ہونا کسی سے، تو اللہ کے لیے بغض ہونے کے معنی تو یہ کہ ہونا ہی چاہیے، لیکن یہ کہ نہیں جو آدمی ہم کچھ بھی کریں، مطلب مان لیجیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے کیا ایسا کیا تھا کہ سینکڑوں سال تک آپ کے اوپر ممبروں سے لعنت بھیجی جاتی رہی، معاذ اللہ، تو یعنی کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اب اس کے مزاج میں مولا نے ایک جگہ فرمایا بھی ہے کہ اگر میں اپنے دوست کو
تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں تو بھی میری دوستی نہیں چھوڑے گا، اور اگر میں دشمن کے سامنے ساری کائنات کی ساری دولتیں اس کے قدموں میں ڈال دوں تو دوستی نہیں کرے گا مجھ سے، محبت نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے محبت اور نفرت بھی کچھ فطری جذبے ہوتے ہیں جو کوالٹیز اور صلاحیتوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اس میں دشمن ایک ہوا، پھر دشمن کا جو دوست ہے وہ بھی آپ کا دشمن ہے نا، بہت اچھی بات۔ اور تو پھر جو آپ کے دوست کا دشمن ہے وہ بھی آپ کا دشمن۔ کہیں پہ یہ بھی ہے سر، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا، امام علی علیہ السلام کا قول بھی ہے کہ وہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے۔ بڑی بھونڈی زبان ہو جاتی ہے کبھی کبھی ایک دوست کی دوسرے دوست کے لیے، اس میں بھی دوستی میں درار پیدا ہو جاتی ہے۔ نہیں تو دیکھیے، تو وہ مولا نے تو جو بات فرمائی، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انسان زبان کے اندر چھپا ہے، بولو ارشاد فرمایا تاکہ تم پہچانے جاؤ، یعنی تمہیں کوالٹیز ظاہر ہو۔ یعنی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بولو تو کہ پہچانے جاؤ گا، پہچان تو لیے جاؤ گے، پتہ چلا بالکل بولی نہیں، مطلب بولے ہم جب بولے تو گالیوں ہی سے شروع کی ہم نے، مسجد سے اتر رہے تھے ٹھوکر لگ گئی، اب گالی بک رہے ہیں، پہچان لیے گئے کتنے بڑے مومن ہیں یہ کہ تو ویسے ہی وہ تو یہ بات ہے، لیکن یہ وہ صلاحیت کی بنیاد پر آپ کو کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ اپنے دشمن نہ بنائیں، دوستوں کی تعداد کو بڑھائیں، یہ ہے نا، دوستی رہنا چاہیے۔ ہاں، لیکن یہ کہ کچھ لوگ کچھ ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ لاکھ کوشش کیجیے وہ نہیں مانیں گے۔ ہمارے مرحوم دادا کا ایک شعر بھی ہے کہ آپس میں اختلاف نہ ہو دوستی رہے، آنکھوں کے آئینوں میں زباں بولتی رہے۔ واہ، بہت اچھی بات فرمائی۔ اب دیکھیے حالات کی بات آتی ہے کہ ادھر حالات پلٹے اور ادھر مردوں کے جوہر نظر آئے، تو اس قول کے سلسلے سے جی مولانا نے ایک جگہ فرمایا کہ فی تقلب الاحوال علم و جواہر الرجال، مردوں کی جو صلاحیت یعنی جوہر ہیں، جوہر کوالٹیز، ہڈن کوالٹیز جو ہیں، وہ حالات کے پلٹے کھانے سے، پریشانیوں کے آنے سے وہ جوہر کھل جاتے ہیں، یعنی وہ ساری دنیا کے سامنے آتے ہیں اگر وہ حالات نہ ہوں۔ اب ایک بہت کامن مثال میں دے دوں، کم سے کم آپ کا اور ہمارے اکثر ویورز کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے معصومین جو ہیں ایک جیسے ہیں، اول آخر اوسط سب ایک جیسے ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام کو جو پاپولیرٹی ملی قوم میں بھی اور قوم کے باہر بھی، انسانی سطح پر ہسٹری کے حساب سے وہ پاپولیرٹی کسی کو نہیں حاصل ہو پائی۔ اس کے بعد جو نمبر آتا ہے رسول اللہ کی تو خیر اپنی ایک الگ پوزیشن ہے، وہ آپ تو پھر آتی ہے حضرت علی علیہ السلام کی۔ امام حسن اور امام حسین کے سلسلے میں آپ کو ہمیشہ ملے گا کہ جو بات امام حسن کے لیے رسول اللہ نے کی تقریباً وہی بات امام حسین کے لیے، دونوں کے لیے۔ ان کو ادھر بٹھلایا تو ان کو ادھر بٹھلایا، ان کے ہاتھ میں زلفیں دیں تو ان کے ہاتھ میں بھی زلفیں دیں، سب تمام چیزوں کے لیے۔ لیکن امام حسن اور وہ ہمارے عقیدے کے تحت، لیکن حالات جو تھے امام حسن کے اتنے خراب نہیں ہوئے جیسے حالات امام حسین علیہ السلام کے خراب ہوئے۔ تو ان خراب حالات میں پھر آپ نے اپنی کوالٹیز کو دکھایا ساری دنیا کے سامنے، وہ جوہر کھل کے آیا۔ اچھا کوئی امیجن کر سکتا ہے، آپ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام، ابھی آپ کو تو واقعات معلوم ہیں، آپ بار بار مجالس میں سنتے رہتے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ کوئی بھی آدمی سوچ سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام صبح سے شام تک بھوک پیاس میں اتنے لوگوں کی شہادت دیکھ چکے، اپنے رشتہ داروں کی، یہ آدمی کھڑا ہو سکتا ہے جنگ کرنے کے لیے؟ یہ تو بھائی حضرت علی نے جتنی جنگیں کی تو یہ تو نہیں تھا کہ ان کے کچھ رشتہ دار شہید ہو گئے ہوں، بھوکے ہیں، وہ پیاسے ہیں، وہ یہ ہے، یا عورتیں ادھر کم ہیں، حجروں میں ہیں، خیموں میں ہیں، یہ نہیں تھا۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے کی، یعنی دشمن نے بھی کہا، بلکہ میں نے شاید گبن کا ہے، میں نہیں کہہ سکتا، اس نے کہا ہے کہ اگر کربلا کے واقعے سے پہلے بہادر ترین، سب سے زیادہ بہادر آدمی، دا بریوسٹ آدمی کو ڈھونڈا جاتا تو علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی نہیں تھا، لیکن کربلا کے بعد اگر دا بریوسٹ آدمی ڈھونڈا جائے گا تو وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے جو دکھائی پڑے گی، جو دکھائی۔ تو کیونکہ حالات کے جب پلٹے ہوتے نا تو اس میں بہت، جی آپ نے ایک شعر پڑھا تھا، ایک شعر اور بھی ہے، شاد صاحب کا ایک شعر ہے کہ حادثات، وہ شاید قطع ہے، حادثات حیات کی آندھی حسب توفیق راس آتی ہے۔ دنیا میں جو اٹھا پٹک ہوتی رہتی ہے یہ جیسی آپ کی توفیق ہو اس کے حساب سے ہوتی ہے۔
تیز کرتی ہے شوق اہل کمال، جو جن کے پاس صلاحیت ہوتی ہے ان کے شوق کو بڑھاوا دے دیتی ہے، اور ناقصوں کے دیے بجھاتی ہے۔ جو ناقص لوگ ہوتے ہیں وہ اسی میں ختم ہو جاتے ہیں، وہ حادثات جب ہوئے ان کے سامنے اب ہم کیا کریں اور کیا ہو کیسے ہو، اسی میں وہ رہ جاتے ہیں۔ تو اصلاً یہ ہے کہ جو اسی لیے مولا نے ایک جگہ جب یہ لوگوں سے کہتے تھے اپنے ساتھیوں سے، آپ بہت بڑی بات فرمائی ہے آپ نے، اچھا وہ دنیا طلب لوگ تھے جیسے ہوتے ہیں، مولا کہتے تھے چلو تو کہتے تھے گرمی بہت ہے، کہتے تھے چلو تو کہتے تھے جاڑا بہت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم گرمی اور جاڑا نہیں برداشت کر پاتے ہو تو تلوار کی آنچ کیا برداشت کرو گے؟ اس میں خطبے میں فرمایا ہے کہ یا اشباح الرجال ولا رجال، اے وہ مردو مرد نما لوگو جو مرد نہیں ہو، یہ یہاں تک کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کی نگاہ میں مرد ہونے کے لیے، رجل ہونے کے لیے، صاحب قوت ہونے کے لیے یہ ہے کہ جتنی چاہے پریشانی آ جائے تو آ جائے، جیسے آپ نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا، اور آپ کے مخلص ساتھیوں نے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ دیکھیں، کسی ایک آدمی نے پورا شام کو ہلا کے رکھ دیا، ربضہ میں جب جلا وطن کیا گیا تب بھی ان کی شان۔ اچھا یہ بتائیے کہ بہت سے اصحاب پیغمبر ہوں گے اور باعظمت اصحاب پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، مگر ان کو حضرت ابو ذر جیسا کمال نہیں حاصل ہوا جو حضرت ابو ذر غفاری کو ربضہ میں جلا وطنی کے زمانے میں ہوا۔ لیکن اب انہوں نے جلا وطنی میں اپنے بیٹے کی موت شہادتی تھی دیکھی، بیٹی ہے، خود مرنے کے قریب ہوئے جب تو کہا بیٹی سے کہ اللہ کے رسول نے مجھے بتایا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم یہاں پر کھڑی ہو جانا، شاہراہ جو ہے طریقہ ہے، وہ بتا دینا کہ صحابی رسول نے انتقال کیا۔ تو کہنا یہ نا کہ اگر آپ اور ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک حضرت ابو ذر اپنی سچائی، صداقت، اس کی وجہ سے زندہ ہیں۔ اب جو لوگ بستروں، اب مولا نے فرمایا بھی کہ مجھے بستر پر مرنے سے بہتر ہے کہ تلوار اور نیزے کی چوٹیں پڑیں اور میں مر جاؤں۔ مطلب یہ نہیں ہے، مر تو سبھی جاتے ہیں، جو آدمی ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر پر رہتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے، ایسا تو نہیں کہ بچ جاتا ہے، اس کو 200 سال کی اس کی عمر ہوتی ہے، جتنا چاہے پیسہ ہو، دولت ہو، بڑا آدمی ہو، امیر آدمی ہو، مر جاتا ہے۔ زندہ کون لوگ رہتے ہیں جو حالات میں کچھ کر کے چلے۔ خیر اشارتاً بہت اچھی بات ہے۔ فی الحال یہیں پر ہم ایپیسوڈ کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے سر، کیونکہ وقت کی کمی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ہر بار کی طرح winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں، اور دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت، اور درس حاصل کرتے رہیں نہج البلاغہ کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایک ایسا مجموعہ ہے جہاں پر ہمیں صراط مستقیم نظر آتی ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔